سوال جو یاسمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے ہمیں بھجوایا تھا، اس کے لیے ہم ابھی بات کریں گے مکرم حافظ مشہود احمد صاحب سے۔ حافظ صاحب، کیا حکمین مقرر کیے بغیر بھی خلا ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، دراصل جو شادی کا بندھن ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان خدا تعالیٰ نے بطور ایک معاہدے کے باندھا ہے، اور اس میں عورت کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں۔ جہاں کہیں بھی اس معاہدے میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہو یا کسی قسم کا کوئی رخنہ پیدا ہو رہا ہو تو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو حل کرنے کے چند ذرائع ہمیں بیان کیے ہیں۔ کیونکہ مرد کو خدا تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خاتون کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہے جس پہ اس کی اصلاح کی جانی چاہیے یا اس کو سمجھانا چاہیے، تو پھر خدا تعالیٰ نے کچھ اسٹیجز بیان کی ہیں جس میں نصیحت کا پہلو ہے، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر فرمایا کہ پھر اپنے بستر الگ کر لو، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر کہا کہ کچھ سرزنش کر لو، اور پھر بھی اگر یہ معاملہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر باہم رضامندی سے، چونکہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے فرمایا گیا کہ ایک حکم جو ہے وہ مرد کے خاندان سے ہو اور ایک حکم جو ہے وہ عورت کے خاندان سے ہو، جو پھر ان معاملات کا جائزہ لے کے ان کو سمجھائیں، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر آخری حل جو ہے وہ طلاق والا ہے، جس کی اجازت جو ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ برا سمجھا گیا ہے یہ کام، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں تک عورت کا اس معاہدے سے الگ ہونے کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو بھی حق دیا ہے، اور وہ حق ہے خلا کا۔ اور جو احادیث سے ہمیں اس خلا کے بارے میں جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے یا جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں، وہ حدیث ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم بنتے ہوئے فیصلہ فرمایا ہے بطور قاضی کے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت جمیلہ بنت سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضور، میرے جو خاوند ہیں ثابت بن قیس، وہ ایک نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، لیکن کسی وجہ سے مجھے ان سے سخت نفرت ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی اور ان کے ساتھ محبت اور رحمت اور شفقت کا سلوک کرنے سے قاصر رہوں گی، اس لیے میں جو انصاف کی نظر ہے اس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے یہ رشتہ ختم کر دیں، مجھے خلا دلوا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری بات سنی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاضی یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس صورت میں پھر تمہیں جو حق مہر اس نے ادا کیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا۔ چونکہ وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیک نیتی سے آئی تھی، اس نے کہا حضور میں کچھ زائد بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو حق مہر دیا ہے صرف وہی واپس کر دو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ اسوہ ہے، یہ سارا واقعہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس سے چند ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ خلا کے لیے قاضی کے پاس جانا ضروری ہے، حکم کا ہونا ضروری نہیں، لیکن قاضی کے پاس جا کر اس سے فیصلہ کروانا یہ ضروری ہے، اور اس میں بہت ساری جو ہیں قباحتوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ مثلاً قاضی کے پاس جانے سے یہ ایک فائدہ ہوگا کہ جب عورت سارا احوال اس کو بیان کرے گی تو ممکن ہے کہ اگر عورت خطا پر ہے یا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو قاضی جو ہے وہ پھر اس کو سمجھا دے گا، اور ہو سکتا ہے یوں ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو جائے اور معاملات دوبارہ اچھی نہج پر چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر تو پھر بھی خلا ہونی ہے اور مرد حق مہر ادا کر چکا ہے تو پھر حق مہر کی واپسی کا جو ہے وہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس صورت میں بھی مال کی جو ادائیگی واپس ہوگی وہ قاضی کے تھرو ہی ہوگی، قاضی نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ مرد جو ہے وہ اس معاہدے کو قائم کرتے ہوئے کچھ اخراجات کرتا ہے، حق مہر کے علاوہ بھی کچھ زائد اخراجات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے قاضی مرد کو مظلوم جانتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کرے اور اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ خود تو راضی ہو، اس کو اتنے مسائل نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اس کو اکسانے والا ہو۔ جب قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوگا تو قاضی ہر طرح سے اس چیز کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ جو بنیاد ہے جو ہو سکتا ہے ناجائز ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ سدباب کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرد کی طرف سے ظلم و تعدی ہو رہی ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس عورت کو اتنا تنگ کرتا ہوں کہ یہ خلا لے لے، تو یوں عورت سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور جو میں نے حق مہر دیا ہوا ہے وہ مالی منفعت بھی مجھے حاصل ہو جائے گی۔
تو قاضی کے پاس جانے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قاضی مکمل طور پر اس تمام معاملے کو جب دیکھے گا تو اس کے بعد وہ کوئی صحیح فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمائے گا، جو ہر لحاظ سے برکت کا موجب ہوگا اور جو ہے وہ صحت پر مبنی ہوگا۔ اور ایک لحاظ سے تو جو مقصد حکامین کے مقرر کرنے کا ہے کہ وہ معاملے کو سن لیں، ایک تھرڈ پارٹی جب وہ انوالو ہو کے دوسری نظر سے اس کو دیکھ لے، کیونکہ جو دونوں لوگ اس میں انوالو ہیں وہ تو فریق ہیں اس وقت، اور وہ انسان کو بعض دفعہ اپنے اس سے گلے اس حالت کی وجہ سے دوسرا پہلو نظر ہی نہیں آتا، تو دوسرا جو بندہ آئے گا وہ ان باتوں کو سن کے پرکھ کے دیکھ کے ججمنٹ کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اور وہی کام جو ہے وہ ایک قاضی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے خلا کی صورت میں حکامین کی اگر وہ سٹیج نہیں بھی ہے تو اس کے بغیر ہی وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔